بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم ودعا بدعوتهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ شعبان کا تقریباً آخری عشرہ ہے، آخری ہفتہ ہے. اب اس مہینے کے بعد رمضان المبارک کی مہینے کی آمد ہے. ہم سب اس کا استقبال کریں گے، اور اگر اللہ نے زندگی رکھی تو پھر اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے بھی بہرہ ور ہوں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی برکتوں، رحمتوں اور اللہ کی نوازشوں کا مہینہ ہے. ہم سب کو اس کے استقبال کے لیے، اس کی تیاری کے لیے کمر کس لینا چاہیے. اس کی تیاری کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم دھوم دھام کریں، کوئی جشن منائے، بلکہ تیاری کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کریں، اپنی نیت درست کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اپنے اوقات کو باقاعدہ اس طرح ترتیب دیں تاکہ رمضان المبارک کے مہینے سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے ہماری اور آپ کی تربیت. اور ہماری اور آپ کی تربیت اسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم نمبر 1 اس کے لیے نیت کریں، نمبر 2 اس کے لیے تیاری کریں، نمبر 3 اپنے آپ کو رمضان المبارک میں فارغ رکھیں. رمضان المبارک میں اللہ کی عبادات میں، توبہ و استغفار میں، صوم و صلاۃ میں، تلاوت و ذکر میں مصروف رکھیں. زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، برائیوں سے اجتناب کریں. ہر ممکن کوشش کریں کہ اس رمضان کی گھڑیوں کا صحیح استعمال ہو، یہ گھڑیاں ضائع نہ ہونے پائیں. ان گھڑیوں میں ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس عمل سے بچنے کی کوشش کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ ہے
تیاری کا مفہوم، اور تب جا کر ہم اس رمضان کی برکتوں سے اپنے آپ کو محظوظ کر سکیں گے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اگر غور کریں تو رمضان المبارک میں ہم 3 مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ ہم ابھی سے ہی توبہ و استغفار کریں، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کریں، یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنے پروردگار کی بندگی کریں گے، اس کی رضا پر چلیں گے، اس کی ناراضگی سے بچیں گے، اس کے احکامات کی پاسداری کریں گے، اس کی نافرمانیوں سے بچیں گے، اور اسے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہ ایک مقصد ہے اور بہت بنیادی مقصد ہے اس رمضان کے روزوں کا، رمضان کے مہینے کا، رمضان کی گھڑیوں کا، رمضان کی تلاوت کا، رمضان کی تراویح کا، رمضان کے شب بیداری کا۔ یہ اولین مقصد ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اللہ کی خوشنودی کا پروانہ مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ انسان بہت سی نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا ثواب، اس کا اجر، اس کا بدلہ فرشتوں سے دلواتے ہیں، کبھی 10 گنا، کبھی 70 گنا، کبھی 700 گنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خالص میرے لیے ہے، خالص میرے لیے ہے، اور میں اس کا بدلہ دیا کرتا ہوں۔ اور جب اللہ بدلہ دینے پر آئے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ خود راضی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی مجھے پانا ہے تو روزے رکھو، میری رضا پانا ہے تو روزے رکھو۔ اور یہ رمضان کے روزے جو تمام سال کے روزوں میں سب سے بہتر ہے، یہ فرض روزے ہیں، ان کا اجر، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو ایک مقصد ابھی سے طے کر کے چلے کہ ہمیں ان رمضان کی گھڑیوں میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اور وہ ظاہر ہے رمضان تو ابھی دور ہے، اگر ہمیں فکر ہے تو اس کی کوشش ابھی سے کرنی، آج ہی سے توبہ و استغفار کرے اور اللہ کو منا لے، اللہ کو راضی کر لے، پھر رمضان میں اتنی نیکیاں کرے، اتنی نیکیاں کرے کہ پہلے ہی دن سے اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی خوشنودی ہم پر برسنے لگے۔ تو ایک بنیادی مقصد یہ ہے، اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ بہت سیدھی اور سمپل سی باتیں ہیں کہ یہ کوشش کرنا ہے اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں کہ کن اعمال سے، کن چیزوں سے میرا رب راضی ہوتا ہے، میں وہ کروں، میں وہ بجا لاؤں۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، میں ان سے بچنے لگوں، ان سے بچنے کی کوشش کروں، اور اب اگر کبھی مجھ سے سرزد ہوئی ہے تو میں اس سے توبہ کروں، استغفار کروں، اللہ کو مناؤں، اللہ کو راضی کروں۔ یہ ہے بنیادی پہلا۔ دوسرا ایک بڑا مقصد ہے
کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیے ہیں رمضان کے روزے تاکہ ہماری تربیت ہو. یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں پسند فرماتے ہیں ویسا بننے کا مہینہ ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تتقون. یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ. یعنی تمہاری یہ زندگی بالکل آزادانہ زندگی نہ ہو، لاپرواہی والی زندگی نہ ہو، غفلت والی زندگی نہ ہو، بلکہ یہ زندگی پرہیزگاری والی زندگی ہو. یہ ہر لمحے خدا کے استحضار والی زندگی ہو. یہ زندگی ہر لمحے اس احساس کے ساتھ گزرنے لگے کہ میرا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. اس زندگی کے ایک ایک لمحات اللہ کی یاد میں گزرنے لگے. ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحے اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے والے ہوں، ہمیں اللہ کی ذات محبوب بن جائے. اس طرح کی زندگی بنانے کا یہ بہترین موقع ہے، بہترین موسم ہے جو آنے والا ہے. یعنی رمضان المبارک کا موسم، رمضان المبارک کا مہینہ. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رمضان کے روزوں کی ایسی ترتیب رکھی ہے کہ اگر انسان 100 سال بھی جیتا ہے تو ہر 11 مہینے کے بعد اسے 1 ماہ رمضان کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے، رمضان کی عملی مشق سے گزرنا پڑتا ہے، رمضان کی ریہرسل سے، پریکٹس سے گزرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے تم رمضان کے روزوں میں میرا خیال رکھتے ہو، مجھ سے ڈرتے ہو، میرا استحضار رکھتے ہو، اسی طرح تمہاری پوری 11 مہینے کی زندگی ہو جائے. آپ غور کریں، میں نماز میں ریاکاری کر سکتا ہوں، زکوٰۃ میں ریاکاری کر سکتا ہوں، حج میں ریاکاری کر سکتا ہوں، ذکر میں، تلاوت میں، صدقات میں ریاکاری کر سکتا ہوں. آپ کو دکھانے کے لیے 50 رکعتیں پڑھ سکتا ہوں، 10 حج کر سکتا ہوں، لاکھوں اللہ کی راہ میں بظاہر خرچ کر سکتا ہوں. لیکن میں روزے آپ کو دکھانے کے لیے نہیں رکھ سکتا. اگر مجھے صرف آپ کو دکھانا ہو روزہ تو میں تو سال بھر آؤں اور آپ سے کہوں گا کہ میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں. آپ کہو گے ارے واہ، مولانا تو سال بھر روزے سے رہتے ہیں، لیکن گھر جا کے کھانا کھاؤں، پانی پیوں، کون دیکھتا ہے؟ کون دیکھتا ہے؟ یہاں روزے کی خاص صفت یہ ہے کہ انسان روزہ اسی وقت رکھ سکتا ہے کامل طریقے پر جب اسے اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو. میں یہاں آپ سے کہوں کہ میں تو آج بھی روزے سے ہوں اور میں اپنے کمرے میں جا کر پانی پی لوں، کھانا کھا لوں، تو آپ کو کیا پتا؟ لیکن اگر میں واقعی روزے سے ہوں اور ہم سب روزے رکھتے ہیں تو پھر اندھیری کوٹری میں بھی جانے کے بعد مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. روزے کی یہ خاص صفت ہے. نماز میں ہم کھڑے ہیں، رکعت پہ رکعتیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں،
وہاں ہو سکتا ہے یہ شبہ کہ بسا اوقات جو ہے وہ دل میں ریاکاری ہو صرف کہ لوگ دیکھیں گے یہ اتنی سنتیں اتنی نوافل پڑھ رہے ہیں، لیکن روزے میں یہ بات نہیں آ پاتی ہے. روزے میں ریاکاری اور دکھاوا شامل نہیں ہو پاتا ہے. اس میں تو خاص طور پر اگر دل میں خوف خدا ہے، اللہ کا استحضار ہے، تبھی وہ روزہ مکمل ہوتا ہے. ورنہ تو میں دنیا کو دکھاؤں کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، اور جا کر کے روزہ افطار کروں تنہائی میں، کہاں میرا روزہ ہوا؟ روزہ تو اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب میں رات کی تنہائی میں بھی، اندھیر کوٹری میں بھی اللہ سے ڈر کر، اللہ سے خوف کھا کر اپنا روزہ مکمل کروں. تو یہ روزے میں خاص اس بات کا انسان لحاظ رکھتا ہے، تو اسی کی تربیت ہوتی ہے کہ تم روزے سے ہو تو اللہ سے ڈر رہے ہو. آپ چھوٹے سے بچے سے پوچھو کہ بیٹا روزے سے ہو؟ ہاں روزے سے ہوں. پانی پیو گے؟ نہیں پیتا. ارے وہ دیکھو روم ہے، جاؤ اس روم میں دروازے کھڑکی بند کرو اور وہاں جا کر کے ایک گلاس پانی رکھا ہوا ہے، پی لو. پیے گا بچہ؟ وہ بچہ کہے گا نہیں 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 پیتا، میرا تو اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی ایک بچے کو بھی اس بات کا استحضار ہے کہ روزہ کامل ہو ہی نہیں سکتا، مکمل ہو ہی نہیں سکتا اگر میں نے ذرا سی بھی کوتاہی کر لی. میرے بھائیوں، روزہ ہمیں اسی بات کی تربیت دیتا ہے کہ اب پوری زندگی میں یہ خیال کیوں نہیں ہوتا؟ بازار میں ہوتے ہو تو یہ خیال کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں یا ملاوٹ کر رہا ہوں یا دھوکہ دے رہا ہوں؟ کوئی نہیں جانتا لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے. یہ استحضار بازار میں کیوں نہیں رہتا؟ یہ استحضار ہماری اپنی نجی مجلسوں میں کیوں نہیں ہوتا کہ فلاں شخص ہمیں نہیں سن رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میں اس کی غیبت اگر کر رہا ہوں، اس کی برائی کر رہا ہوں، اس کے خلاف سازش کر رہا ہوں تو میرا رب دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں. یہ استحضار کہاں رہتا ہے؟ ارے بھائیو، یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نیت کیجئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، یہ روزہ کیوں رکھنا ہے، یہ رمضان کیوں گزارنا ہے، رمضان کیسے گزارنا ہے، کیوں آ رہا ہے یہ رمضان؟ اس لیے آ رہا ہے میرے بھائیوں کہ وہ میری اور آپ کی تربیت کرے کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو بھرے بازار میں بھی وہی عمل کرتا ہے اور رات کی تنہائی میں بھی وہی عمل کرتا ہے، کسی کے منہ کے سامنے بھی وہی بولتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے بھی وہی بولتا ہے، اس کے دل میں بھی وہی ہوتا ہے، اس کی زبان میں بھی وہی ہوتا ہے. ایک مسلمان وہ ہے. ایک مسلمان کے دو چہرے نہیں ہوتے ہیں. ایک مسلمان کبھی منافق نہیں ہو سکتا کہ زبان سے تو کچھ کہے اور دل میں کچھ رکھے. اس بات کی تربیت کے لیے یہ روزہ آ رہا ہے، یہ رمضان آ رہا ہے. ابھی سے نیت کیجئے کہ میں یہ روزہ، یہ رمضان اس طرح گزاروں گا کہ میری تربیت ہو. یہ دوسرا مقصد ہے. ایک تیسرا مقصد بھی ہے اس روزوں کا، رمضان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، یعنی یہ مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، خیرخواہی کا مہینہ ہے، دوسروں کی غمخواری کا مہینہ ہے. کیسے؟ جب میں روزہ رکھتا ہوں مجھے پیاس لگتی ہے تو جہاں مجھے اپنی پیاس کا احساس ہوتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ احساس کرے کہ اس دنیا میں اور بھی کتنے پیاسے ہو سکتے ہیں. کہیں میں ان کے حصے کا پانی ضائع تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں میں ان کے حصے کا پانی برباد تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں میں ان کی پیاس میں رکاوٹ تو نہیں بن رہا ہوں.
مجھے دوسروں کی پیاس کا احساس ہو، میں ان کے لیے بھی پانی لے کر دوڑ سکوں، میں ان کے لیے بھی پانی کا انتظام کر سکوں، میں ان کے لیے بھی پانی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن سکوں، ان کی پیاس بجھانے کا ذریعہ بن سکوں، یہ احساس پیدا ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوسروں کی بھوک کا احساس، جب ہم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، جب یہ بھوک ہمیں ستاتی ہے، اس بھوک سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ دیکھو تمہارے ہی سماج میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے ارد گرد، تمہارے شہر میں تمہارے ہی جیسے انسان، تمہارے ہی جیسے اللہ کے بندے کتنے ہوں گے جو بھوکے ہیں، جو بھوک سے تڑپتے ہوں گے، جو بھوک کے لیے حرام کمائی پر آمادہ ہوتے ہوں گے، جو بھوک کے لیے اپنی عزتیں بیچتے ہوں گے۔ کتنی ایسی بچیاں ہوں گی، کتنی ایسی بیوائیں ہوں گی، کتنے ایسے یتیم ہوں گے، کتنے ایسے غریب ہوں گے جو بھوک کی حالت میں تڑپتے ہوں گے، بھوک کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا انہیں کرنا پڑتا ہوگا۔ کبھی تم نے احساس کیا کتنے بیمار ہوں گے جو صرف اس لیے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہوں گے کہ ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمارے یہاں بینک بھرے پڑے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں اس سے لاکھوں کروڑوں کما رہی ہیں سود، ہمارے پیسوں سے، ہمارے پیسوں سے، آرام سے۔ وہ کمپنیاں جو غریبوں کا خون چوستی ہیں، وہ کمپنیاں جو غریبوں سے لوٹتی ہیں، وہ کمپنیاں جو ہمیں برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں، وہ کمپنیاں ہمارے پیسوں سے لوگوں کو سودی قرضے دیتے ہیں اور پھر ان کا خون چوستے ہیں۔ زندگی بھر وہ غریب بیچارہ سود بھرتے 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 مر جاتا ہے، کبھی اس کا سود پورا نہیں ہوتا۔ ایک طرف یہ کنڈیشن ہے کہ ہمارے پیسے بینکوں میں سڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا بھائی، ہماری بہنیں، ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار، ہمارے سماج کا غریب طبقہ، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی بیوی ہے کسی کی، کوئی شوہر ہے، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، وہ غربت میں تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قارون کے خزانے کے مالک تو صرف ہم ہیں، ہمارا حق ہے، ہم نے محنتوں سے کمایا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ تاریخ دہراتی ہے، یہ تاریخ دہراتی ہے۔ اگر آج آپ نے غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر رحم نہیں کھایا تو کل یہ تمہاری نسلوں پر بھی یہ حالات آ سکتے ہیں، اور آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2 نسلوں پر بہت راج کیا تھا، آج وہ سب بھیک مانگ رہے ہیں، یا آج بھیک مانگ رہے ہیں، کل اللہ نے نوازا انہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہر شخص پر یا ہر فرد پر یا ہر قوم پر ایک طرح کے حالات نہیں رکھتے، بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو یہ بھی اس کا امتحان ہے، اللہ نے کسی کو نہیں نوازا ہے تو یہ بھی اس کا امتحان ہے۔ نوازنے والے سے اللہ چاہتے ہیں کہ وہ میری راہ میں خرچ کرے اور شکر بجا لائے، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھے، میری راہ میں خرچ کرے، اور جن کو نہیں دیا ہے ان سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے، اللہ ان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ صبر کرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، وہ یہ جانے کہ یہ دنیا حقیر ہے، نہیں ملی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ جنت میں دیں گے، وہ دل چھوٹا نہ کرے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، یہ دوسروں کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ اسی لیے کتنی فضیلت آئی ہے کہ کوئی کسی کو روزہ افطار کرا دے، کوئی کسی کو ایک کھجور کی افطار کرا دے،
یا کوئی کسی کو پیٹ بھر کے کرا دے، کتنی کتنی فضیلتیں آئی ہیں جو آپ حدیث کی کتابوں میں بارہا سنتے ہیں. ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آگے اس پر بات ہوگی کبھی. لیکن اتنا سمجھ کے رکھیے میرے بھائیوں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے. اللہ اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جو چاہو مانگو ہم دیں گے. تو اس مہینے کے 3 بڑے مقاصد ہیں جو میں نے آج آپ کو گنوائے ہیں. اس کو مختصراً پھر میں دہرا دیتا ہوں کیونکہ ہماری اکثریت تو ماشاءاللہ ابھی تشریف لائی ہے، تو ان حضرات کی سیوا میں دوبارہ ہم اسے بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی کچھ سننے کو مل جائے. اور اگر اللہ توفیق دے تو اگلے ہفتے سے آپ ذرا پہلے آ جائیں، 12:30 اور زیادہ سے زیادہ 35 تک آ جائیں. اس بھیونڈی میں تو جمعے کے دن چھٹی کا دن ہے، اس لیے آپ کے پاس تو عذر بھی نہیں ہے کہ نہیں ابھی تو ہم جاب سے آ رہے ہیں، ابھی کارخانے سے آ رہے ہیں، ابھی یہاں سے آ رہے ہیں. یہ تو چھٹی کا دن ہے، آپ یہاں وہاں رہتے ہیں. ذرا پہلے آ جائیں تو کوئی بات اگر کی جائے تو ڈھنگ سے کی جائے، ترتیب وار کی جائے، مکمل کی جائے اور آپ تک پہنچے، کچھ فائدہ ہو. ورنہ پھر ہر تقریر دہرانی پڑے گی. خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس روزے کے 3 بڑے مقاصد ہیں. سب سے پہلا اور بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کا موقع ہے. اور اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ ابھی سے اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، پچھلی پوری زندگی سے توبہ کرے اور آج سے ہی شروع کر دے کہ ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ہر وہ عمل چھوڑ دینا ہے، ہر وہ عمل چھوڑ دینا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ ابھی سے کرنا شروع کر دیں اور پھر رمضان کا مہینہ آئے گا تو پہلی ہی شب سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا آپ پر نچھاور کریں گے، اپنی رحمتیں آپ پر نازل کریں گے، اپنی مغفرت کا وعدہ آپ سے پورا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ پہلا مقصد ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جس سے رب راضی سمجھ لو سارا جہان راضی ہے. آج ہماری جو کنڈیشن ہے کہ پوری دنیا ہم سے ناراض ہے، جب رب ناراض ہے تو گویا جگ ناراض ہے. رب ناراض ہے تو جگ ناراض ہے. رب راضی ہو جائے گا تو یہ سارا جہان راضی ہو جائے گا، ایک ایک ذرہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ یہ پوری کائنات رب کی مرضی کی منتظر ہوتی ہے. ایک دوسرا مقصد ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، ہمیں سدھارنے، ہمیں سنوارنے، ہمیں بنانے آ رہا ہے. تو ابھی سے نیت کریں کہ ہم ان رمضان کے روزوں کو رکھیں گے اور بڑی محنت سے رکھیں گے، اس کی راتوں میں قیام کریں گے اور پورے رمضان میں کوشش کریں گے کہ ہر برائی سے بچیں گے، ہر نیکی کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بنائیں گے، سنواریں گے، اپنے اندر تقوی پیدا کریں گے، پرہیزگاری پیدا کریں گے اور اپنے آپ کو ایک مزکا و مصفا انسان بنا کر، ایک تربیت یافتہ انسان بنا کر عید کے دن باہر نکلیں گے تو لوگ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھیں اور ہمارے فرشتے نامہ اعمال میں لکھنے والے بھی دیکھیں کہ یہ وہی شخص تھا جو رمضان سے پہلے تو بڑی برائیاں اس کی لکھنی پڑتی تھی اور رمضان کے بعد تو اب یہ برائیاں کرتا ہی نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین موقع ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنی تربیت کرنے کا. شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں. بس تھوڑی سی ہمت کر لیں، تھوڑی سی نیت کر لیں، تھوڑا سا آگے قدم بڑھائیں، تھوڑی سی کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے اور واقعی زندگی سنور جائے گی. یہ دوسرا مقصد ہے. تیسرا مقصد ہے
کہ یہ روزے کا مہینہ، رمضان کا آنے والا مہینہ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کی خیر خواہی کا مہینہ ہے، دوسروں کا لحاظ کرنے کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم روزہ رکھیں، اپنی بھوک اور پیاس جب ستائے، جب احساس ہو تو ہمیں اس سے دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارے سماج میں کتنے اور لوگ ہوں گے جو بھوکے ہوں گے، جو پیاسے ہوں گے، جو بغیر علاج کے ہوں گے، جن کے ہاں چولہا نہیں جلتا ہوگا، جن کے لیے گھر نہیں ہوگا رہنے کے لیے، جن کے ہاں علاج کے پیسے نہیں ہوں گے۔ کیا میں اس میں کیا یوگدان دے سکتا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کتنا کر سکتا ہوں؟ 1 روپے کی مدد کر سکتے ہو کسی کی تو کرو، 1 منٹ کے لیے کسی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کسی کی ہیلپ میں، کسی کی مدد میں 1 بول سکتے ہو تو بولو۔ اللہ کا وعدہ ہے، ایک انسان جب تک اپنے کسی بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع کیا ہے کہ آپ کسی بھائی کی مدد کرو، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ ایک بہترین موقع ہے یہ۔ انشاءاللہ اس پر اور تفصیل سے جو باتیں ہوں گی وہ اگلے ہفتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔